بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور علم کی تلاش کا عظیم سفر۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا گیا مچھلی کو زنبیل میں رکھو اور مجمع البحرین کی طرف چلو، پھر جس جگہ وہ مچھلی نہ پاؤ وہی اس بندے کا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لیا۔ دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے سر رکھ کر آرام کیا۔ اسی دوران مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور پانی میں ایک راستہ بنا لیا۔ بعد میں دونوں آگے بڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی مشقت پیش آئی۔ حالانکہ جس مقام کا حکم دیا گیا تھا اس سے آگے نکلنے سے پہلے انہیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تب خادم نے عرض کیا، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو وہیں مچھلی نکل گئی تھی، لیکن شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے، یہاں تک کہ اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا لپیٹے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ جو ہدایت آپ کو سکھائی گئی ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا، میں اللہ کے ایک ایسے علم پر ہوں جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اور تم ایسے علم پر ہو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ علیہ السلام کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے چلے، وہاں ایک کشتی گزری۔ خضر علیہ السلام کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا سے چونچ میں پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم کی نسبت اللہ کے علم سے اتنی ہی ہے جتنی
اس چڑیا کی چونچ میں پانی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں بھول گیا تھا، مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے تو ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ جان کو ناحق قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کرتے تو مزید واقعات ہمیں بیان کیے جاتے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ الکہف باب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ حدیث 4725۔ کشتی کا واقعہ، کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ تو غلط کام ہے۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کشتی مسکینوں کی کشتی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ اسے نہ چھین سکے۔ لڑکے کا قتل۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر ہو جاتا اور اس کے والدین مومن تھے، تو اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کی جگہ بہتر اور صالح اولاد دے۔ دیوار کی مرمت۔ ایک بستی میں گئے جہاں کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو اسے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اسے نکال لیں۔ یہ سب اللہ جل جلالہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ سبق: علم ظاہری یعنی شریعت اور علم باطنی یعنی تکوینی اسرار میں فرق ہے۔ اللہ کا علم اور حکمت بہت وسیع ہے جو ہماری ظاہری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بظاہر برا نظر آنے والے کاموں میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ کتابی علم کے ساتھ استاد کی صحبت بھی ضروری ہے۔ نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عملی طور پر دکھایا کہ غیب کا علم صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔
کمنٹ باکس میں ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔